بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا، اتنی دور جانا ضروری ہے کیا؟ اپنی بیٹی کی آواز سن کر میں جو بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا رک گیا تھا اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ میری بیوی ایک طرف بیٹھی خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جانا ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا، اور ویسے بھی میں تمہارے لیے تو جہیز بنانے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کا سر تھپک کر سمجھانے والے انداز میں کہہ کر آخر میں مذاقاً کہا، کہ جس پر وہ مزید بری طرح رونے لگی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اپنی بیوی کو اشارہ کر کے اسے بیٹی کو سنبھالنے کو کہا، جس پر ہماری بیٹی کو چپ کروانے لگی۔ اس کے بعد میں نے بیگ پیک کر کے رکھا اور پھر سب کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا۔ کچھ دیر میں نے جا کر اپنی بیٹی سے ڈھیروں باتیں کی، اسے نصیحتیں کیں کہ اسے میرے بعد کیسے یہاں رہ کر گھر کو سنبھالنا ہے اور احتیاط سے رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم دل میں ڈھیروں سوچیں اور خواہشیں لیے سو گئے تھے۔ اگلی صبح میں جلدی سے تیار ہو کر اپنی بیوی اور بیٹی سے مل کر اکیلا ہی ایئرپورٹ کے لیے نکل کھڑا تھا۔ فلائٹ میں سب کچھ سکون رہا تھا اور پھر رات کے 12 بجے میں دبئی پہنچ چکا تھا، جہاں میں کام کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ میں پہلی بار بیرون ملک آیا تھا اور یہاں آنے کے لیے میں کافی پرجوش تھا کہ ایک تو میں پہلی بار یہاں آیا تھا اور مجھے پورا دبئی گھومنے کا موقع ملے گا، اور دوسرا یہاں میں ڈھیر سارے پیسے کما سکوں گا، جس کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز بھی بنا سکوں گا۔ ہر طرف دیکھتے ہوئے میں ٹیکسی میں بیٹھا اور اس جگہ پر پہنچا جہاں کا پتہ مجھے دیا گیا تھا، اور یہیں پر مجھے رہنا تھا۔ اپنے ساتھ لائے پیسے میں نے پہلے ہی تبدیل کروا کر دبئی کی کرنسی کے لیے کروا لیے تھے، تاکہ کچھ خریدنے میں مجھے مشکل پیش نہ آ سکے اور میں سکون سے اور بنا کسی مشکل کے یہاں رہ سکوں۔ یہ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا، جو زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ کمرے میں 2 الماریاں اور 3 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے، لیکن کمرے میں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سامان ایک طرف رکھا اور کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، جس میں خوشیاں کم اور غم زیادہ تھے، جس کی وجہ میرے اپنے سگے رشتہ دار ہی تھے، اور پھر بعد میں ان میں میری اولاد کا اضافہ ہو گیا تھا، میری اپنی سگی اولاد۔ دراصل میں شروع ہی سے کند ذہن تھا، مجھ سے پڑھا لکھا نہیں جاتا تھا، جتنی بھی کوشش کر لیتا ہمیشہ ناکام ہی رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں پڑھائی میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے باقی بہن بھائی بے حد ذہین تھے اور ہر کلاس میں پوزیشن لیا کرتے تھے، لیکن میں کبھی ان کی طرح کوئی ایک بھی پوزیشن لے کر ماں باپ کا نام روشن نہ کر سکا، نہ ہی ان کا سر فخر سے بلند کر سکا، جس پر ان کو ہمیشہ ہی مجھ سے نہ صرف شکوے رہے بلکہ ان کے رویے بھی میرے ساتھ بدلتے چلے گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ جب میں ہر کلاس میں فیل ہونے لگا تو وہ چڑچڑے ہونے لگے، جو مارتے پیٹتے اور پڑھائی پر فوکس کروانے کے لیے ہر طریقہ اپناتے، مگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہوتا، کیونکہ میں شروع ہی سے کم ذہن تھا۔ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، جس پر رفتہ رفتہ میرے ماں باپ مجھے خود سے دور کرتے چلے گئے۔ مجھے اسکول سے ہٹا کر کام پر ڈلوا دیا گیا کہ وہ یہی کچھ کر سکتے تھے۔ میرے بھائی اور بہنیں پڑھ لکھ کر اچھے شعبوں میں چلے گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل تو کوئی انجینئر، لیکن میں بنا بھی تو صرف ایک مزدور، کیونکہ میں پڑھا لکھا تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ساری اولادوں میں سے ایک اولاد سب سے مختلف ہوتی ہے، یا تو بہت زیادہ ذہین یا پھر حد سے زیادہ نالائق، اور میں دوسری کیٹیگری میں آتا تھا۔ میں جوان ہو گیا تو باقی بہن بھائیوں کی طرح میری بھی شادی کر دی گئی، مگر خدا کا شکر تھا کہ میری بیوی بے حد اچھی اور وفاشیار تھی، جو دھیمے مزاج کی تھی اور مجھے اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ بھی بس 5 جماعتیں پڑھی تھی، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے وہ توجہ یا محبت نہیں دی جو مجھے میری بیوی سے مل رہی تھی، اور میں خوش تھا۔ میرے بہن بھائی پہلے ہی مجھے کسی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ شادیوں کے بعد وہ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ ملا، جو کہ میرا حق تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہہ کر میرا حصہ ہڑپ کر لیا کہ مجھ جیسے ناکارہ بیٹے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا جو وہ مجھے دیں۔ اور یوں میں اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ہمراہ اپنے ماں باپ کی آسائشوں والے گھر سے نکل کر چھوٹے سے کچے مکان میں آ گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے سمجھا تھا نہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ میری ناکامیوں پر دل برداشتہ، باقی سب کی کامیابیوں پر ان کی طرف توجہ ہی دیتے نظر آتے تھے، مگر میرے دل سے کبھی ان کی محبت ختم نہ ہو سکی تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد میری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا اور کچھ پیسے جوڑ کر کرانے کی دکان کھول لی، جو دن بدن بڑھتی گئی اور میری آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے پکا مکان بنا لیا جو 3 کمروں، 1 صحن، 1 کچن اور 2 واش روم پر مشتمل تھا۔ بچوں کو پڑھایا لکھایا، اور پھر جب بڑا بیٹا وکیل بن گیا تو اس کی شادی کر دی۔ مجھے خوشی تھی کہ میرے بچے میری طرح کند ذہن نہیں تھے، بلکہ ذہین تھے اور معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، لیکن میرا یہ گمان تب ختم ہوا جب میری بہو نے آئے دن گھر میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا ہمارے سننے کی بجائے اس کی سنتا اور ہمیں ہی ہر بار قصوروار ٹھہراتا
کہ ہم اس کی پڑھی لکھی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اور پھر شادی کے 2 مہینوں بعد وہ یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اس گھر میں ہونے والے روز روز کے جھگڑوں سے اس کا اور اس کی بیوی کا دم گھٹنے لگا ہے۔ اسے اپنی بیوی کے آنسو نظر آتے تھے مگر اس کی غلطیاں نہیں، غلطیاں اسے فقط ہماری ہی نظر آتی تھی، اور پھر وہ یہ سوچے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا کہ اس پر ہمارا بھی حق تھا، جنہوں نے اسے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا تاکہ وہ کما سکے۔ اس کے بعد ہم ڈرنے لگے کہ کہیں دوسرا بیٹا بھی الگ نہ ہو جائے جو انجینئر بن چکا تھا اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میری بیوی نے اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروائی کہ بھانجی آئے گی تو لحاظ کرے گی، مگر وہ تو بڑی بہو سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی تھی، اور ایک بار پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو پہلے تھا، اور شادی کے 1 سال بعد وہ بھی میرے چھوٹے بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی تھی۔ اس بیٹے کی پڑھائی کے لیے میں نے دکان بیچ دی تھی، اس یقین اور مان کے ساتھ کہ بیٹے کمانے لگے ہیں تو مجھے بڑھاپے میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن میرے سارے بھرم ٹوٹ گئے تھے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں چلنا کھانا پینا ڈھنگ سے جینا سکھایا تھا، اپنی خواہشوں کو مار کر پیسہ جوڑ جوڑ کر پڑھایا لکھایا، اور آخر میں وہ بوڑھے ماں باپ کو یہ کہہ کے چھوڑ کے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا وہ آپ کا فرض تھا۔ ہر ماں باپ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے کر کے کوئی احسان تو نہیں کیا۔ اس سب سے ہم بے حد دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ جن بیٹوں کو ہمارا بڑھاپے میں سہارا بننا تھا وہ ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی اور اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پالنے لگا۔ بیٹی نے FSC کر لی تھی، جس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اس کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا، اور یہی سوچ کر میں نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے جو جلد ہی مل بھی گیا تھا۔ لوگ اچھے تھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی وہاں خوش رہے گی، یہی سوچ کر میں نے اس کا رشتہ وہاں طے کر دیا تھا، اور اپنی بیٹی کو یہ ضرور سمجھایا تھا کہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ ہی سمجھنا، ویسے نہ کرنا جیسے ہماری بہو نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہماری بیٹے ہی لے کر بھاگ گئے ہیں۔ میں چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا، لیکن مجھے فکر تھی تو اپنی بیٹی کے جہیز کی۔ اتنے امیر خاندان میں اسے بیاہ رہا تھا تو جہیز دینا لازمی تھا، ورنہ کہیں وہ لوگ شادی کے بعد اسے تانے نہ دیا کرے۔ کوئی چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، جہیز سے لاکھ منع کرے، مگر سچ تو یہ ہے کہ شادی کے بعد حالات کیسے بھی کہیں نہ کہیں سسرال میں سے کوئی نہ کوئی جہیز نہ آنے کا تانا دے ہی دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کسی بھی ایسے حال سے گزرے جس کے لیے میں کہیں کوئی اچھا اور زیادہ تنخواہ والا کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ناکام رہا۔ کسی نے دبئی جانے کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر کام کے لیے ورکرز کی ضرورت ہے، کھانا پینا رہائش یہاں تک کہ ویزے اور ٹکٹ کے پیسے بھی ان کی طرف سے ہوں گے۔ اتنی ساری سہولیات کا سن کر میں کچھ شک میں پڑ گیا کہ شاید کہیں یہ فراڈ نہ ہو اور وہاں جا کر میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، لیکن پھر جب اپنی بیٹی کے جہیز کا سوچا تو رسک لینے کا ٹھان لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو مجھے زندگی کی ہر خوشی دینی تھی۔ میں نے ہاں کر دی اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر میرا ویزا، پاسپورٹ اور ٹکٹ سب تیار ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بتایا، جس پر وہ شاکڈ ہو گئی، کیونکہ میں نے پہلے سے ان کو نہیں بتایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے اس عمر میں بیرون ملک نہیں جانے دیں گے۔ میری عمر 60 سال تھی اور میں بوڑھا تھا، تبھی وہ مجھے اتنی دور بھیجنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے انہیں سمجھا بجھا کر منا لیا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں پر تھا۔ میں بے حد تھکا ہوا تھا، تبھی یہی سب سوچتے سوچتے جلد ہی گہری نیند میں اتر گیا۔ اگلی صبح جاگا تو کمرے میں میرے علاوہ 2 آدمی تھے جو بالترتیب 35 اور 36 سال کے تھے۔ دونوں ہی کافی ہنس مکھ اور خوش مزاج تھے۔ تبھی میں جلدی ان سے بے تکلف ہو گیا اور ہم تینوں نے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر لیا۔ ان میں سے ایک ہندوستان سے تھا جبکہ دوسرا میرا ہم وطن ہی تھا، جس پر مجھے خوشی تھی کہ پردیس میں کوئی اپنا تو ملا۔ وہ دونوں بھی یہاں کمانے کی غرض سے ہی آئے تھے تاکہ اپنے بال بچوں کا مستقبل بنا سکے۔ جلد ہی ہم میں گہری دوستی ہوگی اور پھر اگلے دن ہمیں کام پر لے جایا گیا، لیکن کام دیکھ کر ہمیں صدمہ لگ گیا۔ ہمارے گمان میں یہی تھا کہ ہم سے کوئی آسان کام لیا جائے گا، لیکن یہاں ہمیں مزدوری کرنی پڑنی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہم یہاں تک آ چکے تھے اور خود سے واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، تبھی ہم خدا کا نام لے کر کام کرنے لگ گئے۔ اب ہمارا روز کا یہی معمول بن گیا تھا۔ صبح کا کھانا کھا کر مزدوری کرنے جاتے اور دوپہر کا کھانا ہمیں وہیں پر ملتا، اور پھر شام کو فارغ ہو کر ہم اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتے اور تھکے ہارے رات کا کھانا کھا کر سو جاتے۔ اب یہی ہماری روٹین بن گئی تھی، جس سے ہم خوش نہیں تھے تو پریشان بھی نہیں تھے۔ مجھے وہاں پر مزدوری کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں سے ملنے والی تنخواہ اپنے گھر بھیج دی، مگر تنخواہ میری توقع سے کم تھی، یعنی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ لیکن اب ہم بے بس تھے۔ میں کچھ پیسے ضرورت کے لیے پاس رکھ کر باقی بیوی کو بھیج دیا کرتا۔ ایک دن میں روز کی طرح کام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سنو! میں نے آواز پر پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو عربی تھی۔
اور عربی میں ہی مجھ سے بات کر رہی تھی۔ چونکہ یہاں آنے کے بعد میں عربی زبان سیکھ گیا تھا اور مجھے عربی زبان آتی تھی تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ہی مخاطب کر رہی ہے۔ ہاں جی، میں نے اس سے دیکھ کر پوچھا، جو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور میری بیٹی کی عمر کی ہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے عربی میں کہا تو میں حیرت سے میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ کیا؟ میں نے حیرت سے بس یہی پوچھ پایا تھا۔ اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ایک بار پھر عربی میں پوچھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو فوراً ہاں کر دیتا، لیکن میں ہاں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں یہاں شادی کرنے نہیں بلکہ پیسے کمانے آیا تھا تاکہ بیٹی کی شادی کے لیے جہیز بنا سکوں، اور ویسے بھی میری عمر 60 سال تھی اور سامنے کھڑی لڑکی تقریباً 20 یا 21 برس کی تھی۔ میں کیسے اسے شادی کر لیتا؟ اسی لیے میں نے پھر سے 2 ٹوک انکار کر دیا، جس پر اس نے اگلے ہی پل کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میں تمہیں ہماری بیٹی کے لیے عالیشان جہیز دے دوں گی۔ اس کے منہ سے جہیز کی بات سن کر میں چونک گیا کہ اسے اس بارے میں کیسے پتا، اور یہی سوال میں نے اس سے کیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ سب جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تم بس اس بات پر دھیان دو کہ تم اگر مجھ سے شادی کر لو گے تو میں تمہاری بیٹی کو عالیشان جہیز دوں گی۔ کل میں یہی تم سے ملوں گی، سوچ کر بتا دینا۔ اس عربی لڑکی نے اتنا کہا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور باقی کا سارا دن اور ساری رات اسی بات کو سوچتا رہا۔ میں 60 سال کا بوڑھا مرد تھا اور وہ ابھی میری بیٹی کی عمر کی تقریباً 20 یا 21 سال کی لڑکی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر جب سوچا کہ یوں میری بیٹی کا شاندار جہیز بن جائے گا تو میرا دل حامی بھرنے لگا، کیونکہ مزدوری کے بعد ملنے والی تنخواہ سے میں اپنی بیٹی کا جہیز نہیں بنا سکا تھا۔ میں یہ سب سوچ کر مجبوراً راضی ہو گیا، اور پھر اگلے دن جب میں مزدوری کر رہا تھا تو وہ عربی لڑکی میرے پاس آئی اور کل والا سوال دہرا دیا۔ جواباً مجبور ہو کر میں راضی ہو گیا اور اس سے نکاح کی حامی بھر لی۔ میری حامی بھرتے ہی وہ مجھے کورٹ میں لے گئی اور پھر ہم نے وہاں نکاح کر لیا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ لڑکی مجھے اپنے گھر لے جا کر کمرے میں لے گئی اور کمرے کی لائٹ بند کر دی، جس پر میں کچھ حیران ہوا اور اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ اس نے لائٹ کیوں بند کی، لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا تو جان نکلنے لگی کہ اس کے بازو کی جگہ نقلی اسٹیل کا بازو لگا ہوا تھا جو اندھیرے میں بے تحاشا چمک رہا تھا، اور اس میں ایک بیٹری والی ٹیوب تھی جو نصب تھی، جس سے نکلتی روشنی کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس کا بازو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ عربی طرز کا خواتین لباس زیب تن کرتی تھی جس میں اس کا پورا جسم چھپ جاتا، تبھی میں اس کا یہ نقلی بازو دیکھ نہیں پایا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے خوف سے ہکلا کر پوچھا، کیونکہ خوبصورت لڑکی کے خوبصورت جسم پر یہ نقل لوہے کا بازو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور عجیب سی ہیبت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بازو پیچھے سے لوہے کا تھا مگر اس کا ہاتھ نقلی تو تھا لیکن سکن کلر کا تھا، یہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اس عربی لڑکی نے یاسیت سے کہا تو مجھے ایک اور دھچکا لگا، یعنی اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا بازو جان بوجھ کر کاٹا گیا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ میں نے حیرت اور افسوس سے پوچھا۔ میرے شوہر نے، اس نے یاسیت سے بتایا تو مجھے ایک اور دھچکا لگا، جس پر میں حیرت میں ڈوب کر اسے دیکھنے لگا۔ میں 20 سال کی تھی جب میری پہلی شادی ہوئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا شوہر بہت خوبصورت تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس سے شادی میں نے اپنی مرضی سے کی، گھر والوں سے چھپ کر کی تھی، کیونکہ اس شادی میں میرے گھر والوں کی مرضی بھی شامل نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر دیا۔ میں یہیں پر رہا کرتی تھی لیکن وہ پاکستان سے یہاں کام کے سلسلے میں آیا تھا، مگر اس نے مجھ سے شادی کر لی اور یہیں پر سیٹ ہو گیا۔ اسے یہاں کا گرین کارڈ مل گیا، لیکن گرین کارڈ ملتے ہی اس کا رویہ بدلنے لگا اور وہ مجھ پر مار پیٹ کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنے ملک میں لے گیا اور وہاں جا کر اسے کھلی چھوٹ مل گئی۔ میں اسے روکتی رہ جاتی مگر کچھ نہ کر پاتی۔ ایک دن کھانا جل جانے پر اس نے غصے میں مجھے بے حد مارا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو میرا بازو کٹا ہوا تھا اور زخم پر بڑی بڑی پٹیاں کی گئی تھی۔ بس صدمے اور تکلیف سے گنگ رہ گئی کہ ذرا سی بات پر اس نے میرا بازو چھین لیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ بھی کہے بنا مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہاں سے جہاں چاہے چلی جاؤ۔ میں بے حد مشکل سے اس ملک سے یہاں آئی تھی اور یہاں آنے میں مجھے 6 مہینے لگ گئے تھے۔ یہاں آ کر میں نے کمپنی بنائی جس کے ذریعے میں لوگوں کو فری ویزے دیتی اور یہاں آ کر وہ کام کرتے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا اب اس ملک سے یہاں جو بھی مرد آئے گا، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی بلکہ اسے ختم کر دوں گی، کیونکہ اس ملک نے مجھ سے میرا بازو، میری زندگی کا قیمتی وقت چھین لیا تھا۔ میں جو دکھ سے اس کی آبیتی سن رہا تھا، اس کے آخری جملوں پر بے ساختہ چونکا اور بے ساختہ پیچھے ہونے لگا، مگر اس نے تیزی سے اپنے نقلی بازو پر چڑھا سکن کلر کا دھاتی بھری ہاتھ کی شکل کا دستانہ اتارا، پیچھے سے نکیلا راڈ نکالا جسے اس نے تیزی سے مجھے مارا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، مگر پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی میرے بازو پر گہری خراش آئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ میری بیوی ہو تم اور تم اپنے ہی شوہر کو مار رہی ہو؟
میں نے درد کی وجہ سے کرا کر کہا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسی۔ کون سی بیوی؟ وہ نکاح بھی نقلی تھا اور میری آفر بھی نقلی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک بار پھر مجھ پر حملہ کرنا چاہا، مگر میں نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک زوردار تماچا اس کے گال پر جڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ لہرا کر زمین پر جا گری۔ وہ لڑکی میری طاقت کا مقابلہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی، اور غصہ تو مجھے اپنے بے وقوف پن پر آیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر حملہ کرنا چاہا تو میں نے پھر اسے تھپڑ مار کے نیچے گرایا اور کہا کہ میرے ملک کے ایک مرد نے تمہارے ساتھ برا کیا اور تم ہر مرد کی زندگی برباد کر رہی ہو، یہ سوچے بنا کہ ان سب مردوں کے پیچھے ایک فیملی ہے جس کے لیے وہ یہاں خوار ہو کر پیسے کمانے آئے ہیں۔ تمہاری طرح کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے مستقبل کے لیے وہ یہاں آنے پر مجبور ہیں۔ تمہیں بدلہ لینا تھا تو اس سے لیتی جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا، مگر تم اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ کر بے قصوروں سے بدلہ لے رہی ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے اس سے اپنے ساتھ کیے برے کا بدلہ لو نا، تاکہ باقی لوگوں کا ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے سخت لہجے میں اسے سمجھایا تو وہ رونے لگی، جس پر میں نے گہرا سانس بھرا اور اپنے زخم کو دیکھا جسے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ میں نے تکلیف پر قابو پا کر تیزی سے ادھر ادھر دیکھ کر ایک کپڑا ڈھونڈا اور تیزی سے اپنے زخم پر باندھا، جس سے خون رسنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے گہرے سانس بھر کر اسے تسلی دی اور کہا کہ تم مجھے بتاؤ، میں جہاں تک ہو سکا تمہاری مدد کروں گا۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے اسے بھی وہی تکلیف پہنچانی ہے جو اس نے مجھے پہنچائی، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گی اور تمہاری بیٹی کا جہیز بھی عالیشان ہوگا۔ اس نے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ اگلے ہی دن اس نے ہماری ٹکٹس بک کروائیں اور پھر ہم واپس میرے ملک چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد ہم سیدھا میرے گھر گئے، جہاں میری بیوی اور بیٹی اس عربی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں مطمئن تھا کہ وہ میری بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ نکاح جھوٹا تھا۔ اس نے مجھے صرف اپنے گھر تک لے جانے کے لیے جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس دن اس نے میری بیٹی کے جہیز کے لیے ہر چھوٹی سی اور بڑی سی چیز کو خرید لیا، کیونکہ شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد اس کے سابقہ سسرال جا کر اس کا معاملہ دیکھیں گے، جس پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ 1 مہینے بعد شادی کا دن بھی آن پہنچا اور پھر بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، مگر میرے سر پر دھماکہ تو تب ہوا جب اس عربی لڑکی نے بتایا کہ دلہے کا بھائی یعنی میری بیٹی کا جیٹھ ہی اس کا سابقہ شوہر تھا۔ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے پریشانی بھی ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جیسا اس عربی لڑکی کے ساتھ ہوا۔ اور کشمکش اس بات کی تھی کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کے جیٹھ سے بدلہ لینے میں اس عربی لڑکی کا ساتھ دیا تو کہیں میری بیٹی کے سسرال والے اس کے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں یا اسے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ میں نے اسی بات کا ذکر اس عربی لڑکی سے کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے سسرال والوں اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تبھی میں ڈر گیا تھا۔ ابھی تک اس کے سابقہ شوہر نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ بارات رخصت ہو گئی تو ہم لوگ بھی گھروں کا روانہ ہوئے۔ اگلے دن میری بیوی اور وہ عربی لڑکی میرے ساتھ میری بیٹی کے ہاں ناشتے کے لیے چلے گئے۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا، تبھی کوئی اسے پہچان نہیں پایا۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لائی تھی جو اس کے سابقہ شوہر کو اغوا کر کے لے گئے تھے، یوں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ کافی دیر وہاں گزارنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ ولیمے اور مکلاوے کی رسم کے اگلے دن میں وہ اور عربی لڑکی ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں ایک مکان میں اس کے سابقہ شوہر کو رکھا گیا تھا، جس کا نام عمار تھا۔ اسے ان 2 آدمیوں نے کافی مارا پیٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ نڈھال ہو کر درد سے کرا رہا تھا۔ عربی لڑکی نے اس کے سامنے جا کر نقاب اتارا تو وہ حیران رہ گیا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اسے عربی لڑکی یعنی اس کی سابقہ بیوی نے قید کروایا ہے۔ عربی لڑکی نفرت کا اظہار کرتی ہوئی اسے بتانے لگی کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی ضائع ہو گئی اور کیسے وہ اب اسے بدلہ لے گی، جس پر وہ سر نیچے گرا کر رونے لگا، مگر ایک لفظ بھی نہ بولا، جس پر میں حیران ہوا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولا کیوں نہیں، معافی ہی مانگ لیتا۔ وہ میری بیٹی کا جیٹھ تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس کی بیوی بچے نہیں ہیں۔ وہ لڑکی چیخ چیخ کر اپنی بھڑاس نکالتی رہی اور پھر اچانک اس نے ایک لوہے کی سلاخ اٹھا لی اور بولی کہ تم نے مجھ سے میرا بازو چھینا ہے، میں تم سے تمہاری آنکھیں چھین لوں گی۔ وہ گرم دیا سے لائی تھی، وہ گرم لویا لائی تھی جسے آنکھوں میں گھپ دینے سے آنکھیں ضائع ہو جاتی، اور وہ لڑکی عمار کے ساتھ یہی کرنے والی تھی۔ عمار نے اس کی بازوں کو چہرہ اٹھا لیا جسے خود کو سزا کے لیے تیار کیا ہو اس نے۔ وہ اب بھی بے آواز رو رہا تھا۔ اس کے رویے میں تعجب کا شکار ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی آنکھوں میں نکالتے میں نے تیزی سے دی سلائی پکڑ کر ایک طرف پھینکی اور عربی لڑکی کے غصے کی پرواہ کیے بغیر عمار سے پوچھا کہ وہ اس سزا پر چپ کیوں ہے، اسے کوئی خوف یا ڈر کیوں نہیں، جس پر وہ پھیکا سے مسکرایا اور بتانے لگا کہ اسے خوشی یہ سزا قبول کرنے میں ہے کیونکہ وہ اس عربی لڑکی جس کا نام زائشہ تھا، اس کو اپنی زندگی سے نکال دینے کے بعد کبھی سکون سے جی نہیں پایا۔ اس نے زائشہ کو کبھی طلاق نہیں دی، نہ ہی دے سکتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے۔
ان کے نکاح کے بعد عائشہ کے والدین نے عمار کی بہن کو اغوا کر لیا تھا اور اس پر تشدد کرنے لگ گئے تھے۔ ان کی شرط تھی کہ وہ عائشہ کو مار دے یا نقصان پہنچائے کہ وہ خود مر جائے، کیونکہ وہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ اس کی شادی کبھی نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ یوں ان کی جائیداد کہیں جو عائشہ کا حصہ تھا وہ غیر خاندان میں چلا جاتا، جبکہ وہ سب کچھ خود ہڑپنا چاہتے تھے۔ عمار کی بہن ان کی وجہ سے تکلیف میں تھی، تبھی بہن کی محبت میں اس نے عائشہ کو تکلیف دینا شروع کی اور بات بات پہ اسے مارنے پیٹنے اور جھگڑنے لگا تھا تاکہ وہ اس کی بہن کو چھوڑ دے۔ لیکن کچھ مہینوں بعد انہوں نے اس کی بہن کو چھوڑ دیا، مگر خود ان کے گھر آ گئے۔ یہ وہی دن تھا جب عائشہ بے ہوش ہوئی تھی۔ عائشہ کے بڑے بھائی نے اس کا بازو بے دردی سے کاٹ دیا۔ یہ ان کی طرف سے گھر سے بھاگنے کی سزا ہے، اور ساتھ ہی عمار کو دھمکی دی کہ اگر عائشہ کو اپنے گھر میں رکھا تو وہ اس کی بہن کو پھر سے اٹھوا لیں گے اور اس بار زندہ نہیں چھوڑیں گے، جس پر عمار نے مجبور ہو کر عائشہ کو گھر سے نکال دیا، مگر کبھی اسے بھول نہیں پایا۔ یہ سب عائشہ کے بھائیوں اور باپ کا کیا دھرا تھا، مگر عربی لڑکی عائشہ ہمیشہ عمر کو غلط سمجھ کر اس سے نفرت کرتی رہی۔ ساری حقیقت سن کر عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو میں نے اسے تسلی دی کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب تو تمہارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم زندہ ہو، تو عمار کے ساتھ نئی زندگی شروع کرو، وہ اب بھی تمہارا شوہر ہے اور تمہارا منتظر بھی۔ میری بات سن کر اس نے روتی ہوئی سوالیہ نظروں سے عمار کو دیکھا تو اس نے بھی بھیگی آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ عمار کو کھولا تو وہ دونوں میرے ساتھ گھر چلے آئے، جہاں عمار کے گھر والوں کو عائشہ کو دیکھ کر حیرت ہوئی، مگر کسی نے کوئی روک ٹوک نہ کی بلکہ اسے قبول کر لیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور سب ایک بار پھر اپنی زندگی میں ہنسی خوشی مگن ہو گئے تھے، لیکن مجھے دکھ تھا کہ عائشہ کے ماں باپ نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ عائشہ کو پورا حق تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے زندگی گزارتی، مگر کچھ لوگوں کی سوچ کبھی نہیں بدلی جا سکتی۔ لیکن میں خوش بھی تھا کہ اس عربی لڑکی عائشہ کی زندگی اب خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔